اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ اسکالرز، السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ایک تھوڑا سا پرابلمیٹک ٹاپک ہے جو اکثر جو ہے وہ ہم نے اپنے اسکالر اور اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا ہے کہ وہ کون سے کوسچنز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک انٹرویو کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی جاب کا انٹرویو ہو، پبلک سیکٹر کی جاب ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کی جاب ہو، تو اس میں پوچھے جا سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ان کوسچنز کے متعلق، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آنے والی نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم بات کریں گے ان پاسبل جو کوسچنز ہیں ان کے پاسبل آنسر جو ہیں اس کی، تاکہ ایک جو انٹرویو دینے والا جو ہے وہ ایک اچھا امپیکٹ، ایک اچھی پوزیشن جو ہے وہ، یا ایک اچھا امیج جو ہے وہ اپنے جو انٹرویو لینے والا ہے اس کے مائنڈ کے اوپر چھوڑ سکے. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں پہلے کوسچن کی، اور جو پہلا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کین یو ٹیل می اے لٹل اباؤٹ یور سیلف. یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی انٹرویو کے اندر ایک لائٹ سچویشن کو کریٹ کرنے کے لیے اور ایک کمیونیکیشن جو ہے پروسیس اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے انٹرویو لینے والا جو شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ انٹرویو دینے والے شخص سے انٹروڈکشن کرواتا ہے، تاکہ ایک بات جو ہے وہ ایک سافٹ وے میں سٹارٹ کی جا سکے، اور اس بات کو جو ہے کسی ایک اسپیسیفک ٹرم یا ایک اسپیسیفک سبجیکٹ یا ایک اسپیسیفک ڈائمنشن کی طرف لے کے جانے سے پہلے جو ہے وہ جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریپو جو ہے وہ بلڈ کی جاتی ہے انٹرویو لینے والے اور انٹرویو دینے والے کے درمیان. اس لیے سب سے پہلا کوسچن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں سب سے پہلے، اور آپ کا انٹروڈکشن جتنا زیادہ بریف ہوگا اور جتنا زیادہ ٹو دا پوائنٹ ہوگا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایک انٹرویو دینے والا جو ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو جس آپ اسپیسیفک فیلڈ کے لیے یا کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ایڈمیشن کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے صرف اور صرف انٹرویو میں اس ہی چیز سے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے وہ اپنے انٹرویو کے اندر بتانی ہے. ان ریلیونٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اگر انوالو ہو جائیں گے تو پھر آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے وہ ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ دا وے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ اپنے اوریجن سے ہٹ بھی سکتی ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ پہلا کوسچن جب بھی پوچھا جائے گا وہ آپ کی متعلق ہوگا، آپ کے انٹروڈکشن کے متعلق ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ انٹرویو دینے جائیں تو آپ اپنا انٹروڈکشن جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ تیار کر کے جائیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے کوسچن کی. دوسرا کوسچن ہے ہاؤ ڈڈ یو ہیئر اینڈ اباؤٹ دی پوزیشن. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیسے جو ہے آپ کو اس پوزیشن کے متعلق پتہ لگا. یعنی یہ ایک پاسبل وے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو اس پوزیشن، اس ویکنٹ پوزیشن یا اس جگہ یا اس پوسٹ کے متعلق کیسے انفارمیشن ملی. تو آپ وہ ڈیفرنٹ سورسز جو ہے جیسے آپ اپلائی کرتے ہیں، اور اپلائی کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ بتاتے ہیں کہ ایک ریلائبل سورس جو تھا اس سے آپ کو یہ ایک اتھینٹک انفارمیشن ملی. تو آپ اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اس چیز کو. اس کے بعد جب بھی ہوگا، فرض کریں آپ کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو وہ آپ سے جو ایڈمیشن ہے یا آپ کسی جاب کے لیے جا رہے ہیں تو جاب کا جو آنر ہوگا اگر وہ انٹرویو لے رہا ہے تو وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے کس سورس سے جو ہے اس جاب کی اناؤنسمنٹ جو تھی وہ آپ تک پہنچی، یا اس پوزیشن کے متعلق آپ کو کیسے پتہ لگا. تو آپ اس کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن بتا سکتے ہیں کہ آپ کو تھرو فیس بک یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا، جو بھی سورس آپ نے یوز کیا تھا اس انفارمیشن کو لینے کے لیے آپ اس کے متعلق بتا سکتے ہیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سوشل گیدرنگ میں ہوں اور آپ کے کسی کولیگ نے آپ کو اس پوزیشن کے متعلق بتا دیا ہو، تو وہ ڈیفرنٹ سورسز ہو سکتے ہیں، آپ اس سورسز کے متعلق جو ہے وہ بتاتے ہیں اس تیسرے کوسچن کے اندر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وائی ڈڈ یو اپلائی فار دس پوزیشن. یعنی آپ اپنا پرپس بتاتے ہیں کہ آپ نے اس پوزیشن کے لیے جو ہے وہ کیوں اپلائی کیا. فار ایگزامپل آپ اگر پی ایچ ڈی اسکالر ہیں تو آپ نے اگر ایڈمیشن لیا ہے کسی یونیورسٹی کے اندر تو آپ اپنے فیوچر پلان کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ آپ فیوچر کے اندر جو ہے وہ ایک اچھے ایجوکیشنسٹ بننا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے اس چیز کے لیے اپلائی کیا. یا اسی طرح اگر آپ کسی جاب پرسپیکٹیو میں اپلائی کرتے ہیں تو
پھر آپ اپنا جو ویژن ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پوسٹ کے ذریعے آپ اس ویژن کو اچیو کر سکتے ہیں، تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا۔ پھر یہ ایک کامن کوسچن ہوتا ہے اور مجھ سے بھی یہ پوچھا گیا تھا جب میں نے اپنا پی ایچ ڈی جو تھی اس کو سٹارٹ کیا کہ آپ کو ہم کیوں سلیکٹ کریں، یعنی وائی شوڈ وی سلیکٹ یو اور ہائر یو، یعنی اگر آپ کسی جاب کے لیے جا رہے ہیں تو جاب کے حوالے سے وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ہائر کیوں کریں، اور اگر آپ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اپنی ہائر اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں تو تب بھی وہ آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کیوں سلیکٹ کریں، کیونکہ جب بھی آپ جب سلیکشن کرائٹیریا کو میٹ کر لیتے ہیں تو اور آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں اور ایک کمپٹیشن کی سچویشن بنی ہوتی ہے، اور جو بھی انٹرویو لینے والا ہوتا ہے وہ اس ایک سالڈ ریزن جو ہے اس کی تلاش میں ہوتا ہے، اور وہ آپ کی انر ایکسپرٹیز جو ہے اس کو جج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ اگر اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات بتا سکتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو ان خصوصیات کی بنیاد کے اوپر جو ہے سلیکٹ کرنا چاہیے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کریٹیکل جو سوچ ہے، آپ کا جو آپٹیمسٹک مائنڈ ہے، اور آپ کے پاس جو کریٹیوٹی کے سکلز ہے، اور جو بھی مطلب آپ کے اندر جو کوالٹیز موجود ہیں آپ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، تاکہ جو انٹرویو لینے والا ہے وہ آپ کی ان جو سکلز ہیں اور آپ کی ان کریکٹرسٹکس کی بنیاد کے اوپر بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی ان کریکٹرسٹکس کی بنیاد کے اوپر وہ متاثر ہو آپ سے، اور وہ پھر اس کو اس سوال کا خود بخود جواب مل جائے کہ ہاں یہ بندہ ایک کمپیٹنٹ بندہ ہے اور اس کی کمپیٹنسی اور اس کی سکلز جو ہیں ڈیزرو کرتی ہیں کہ اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے کا ایک کوسچن جو ہے وہ موسٹلی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں سلیکٹ کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سکلز کے متعلق جو ہے وہ اس کے جواب میں بتائیں گے۔ پھر ایک کامن کوسچن جو نیکسٹ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وائی آر یو لوکنگ ٹو لیو یور کرنٹ کمپنی اور کرنٹ پوسٹ، مثال کے طور پر اگر آپ آلریڈی کسی کمپنی میں سرو کر رہے ہیں یا کسی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں اور آپ اس جگہ کو چھوڑ کر ایک نئی کمپنی یا کسی نئی پوسٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو آپ یہاں پر یہ بتاتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے گریڈ 6 میں اپلائی کیا، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اس وقت آپ کی کوالیفیکیشن کم تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی کوالیفیکیشن آپ کے ایکسپیرینسز میں اضافہ ہوا اور کوئی بڑی لیول کی جاب جو تھی وہ اس کو ایڈورٹائز کیا گیا، تو آپ نے بھی اس کو میں اپلائی کیا اور آپ نے ریٹن ٹیسٹ وغیرہ اور جو ان کی بیسک جو انیشیل کرائٹیریا تھا اس کو کلیئر کرنے کے بعد آپ جب انٹرویو لیول پر پہنچے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں جو اپنی کرنٹ جس پوزیشن پر کام کر رہا ہوں اس کا اسکیل جو تھا وہ کم ہے، اور اب چونکہ آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور آپ کا ایکسپیرینس جو ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے، تو اس بہاف پر آپ اس پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں اور اپنی جو کرنٹ جو پوزیشن ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک آپ نے ملا جلا جواب دینا ہے جس سے آپ کا جو انٹرویو لینے والا ہے وہ کنونس ہو سکے اور وہ اس کو یہ پتہ چل سکے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ریئلٹی کے اوپر اور فیکٹ بیس ہیں اور وہ آپ کو سے انسپائر ہو سکے۔ اس کے بعد جو ایک کامن کوسچن جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وٹ آر یور گریٹسٹ پروفیشنل اسکلز اور پروفیشنل اسٹرینتھ، یعنی آپ کے اندر وہ ایسی کون سی پیشہ ورانہ صلاحیت اور مضبوط صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کمپنی یا ادارہ جو ہے وہ آپ کو سلیکٹ کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی پروفیشنل جب ہم اسٹرینتھن کی بات کرتے ہیں یا اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہو سکتی ہے، آپ کی کنونسنگ پاور ہو سکتی ہے، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہو سکتی ہے، آپ کی پرابلم سالونگ اپروچ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بھی پرابلم کی سچویشن کے اندر جو ہے بہت بڑے پرابلم کو اپنے اندر ابزارب کر لیتے ہیں اور کسی طرح کا بھی ریئیکشن دینے کے بجائے اس کے سلوشن کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی پریشانی میں پریشان ہونے کے بجائے اس کے پاسبل سلوشنز کی طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہ ایک پروفیشنل اسٹرینتھنس ہوتی ہے کسی بھی ایک انسان کی۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی بھی چیلنج جو ہے وہ چیلنج ٹائملی چیلنج ہوتا ہے اور آفٹر دی پیسج آف ٹائم آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ آپ ان کا کوئی نہ کوئی ریزلٹس یا کوئی پاسبل سلوشنز جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی مطلب سوال جو ہے وہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جاب کے لیے فرض کرے جا رہے ہیں تو سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ مچ منی آر یو لوکنگ ارن، کہ آپ جو ہے وہ کتنی اس وقت کما رہے ہیں، آپ کی آمدنی کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کتنی یہ سوال کرنا چاہیں گے۔ کامنلی جو ہے وہ ڈفرینٹ انٹرویوز یا جاب انٹرویوز کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو لیول آف انکم جو ہے وہ کیا ہے، یا آپ کی پاسبل ایکسپیکٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس حوالے سے۔ تو ڈیفینیٹلی میں نے ابھی پیچھے ایک کوسچن کو میں بتایا کہ آپ جب اس پوزیشن سے کسی نئی فردر پوزیشن کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس پوزیشن کے اوپر کیوں اپلائی کیا۔ تو جواب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پہلے آپ کے پاس جو تھا نالج کم تھا، آپ کی کوالیفیکیشن جو تھی وہ کم تھی، آپ کا ایکسپیرینس کم تھا، آپ کی سکلز جو تھیں وہ اتنی زیادہ پالش نہیں تھی، لیکن آفٹر دی پیسج آف ٹائم آپ کی کوالیفیکیشن انکریز ہوئی، پھر آپ کی سکلز جو تھی اس میں بہتری آئی، آپ کی کمیونیکیشن سکلز، کنونسنگ سکلز، یہ سب چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ جب پالش ہوگی تو آپ نے ایک نئے لیول کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کیا، تو یقیناً اب آپ کا جو پے لیول ہوگا یا جو پے سکیل ہوگا وہ اب پریویس پوزیشن جتنا نہیں ہوگا، بلکہ اب ایک نئی جو ہے وہ اس کے لیے ہوگا، نئی پوسٹ کے لیے ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی جو بھی اس گریڈ کی ہوگی آپ اس کے متعلق جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک کوسچن جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ورک ہیئر، یعنی اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں اور فرض کریں اگر آپ کسی ایڈمیشن اس میں بھی چلے جاتے ہیں کسی یونیورسٹی یا کسی ادارے میں، تو وہاں پر بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہاں پر کیوں رکھتے ہیں، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ورک ہیئر، یعنی آپ جو ہے وہ یہاں پر کیا کام کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے آپ کی سکلز کی اور کس نیچر کا ورک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس کوالٹی کا جو کام ہے وہ یا کس قسم کی رسپانسبلٹیز جو ہیں اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں یا اس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ اپنی جو ایجوکیشنل جو ہسٹری ہے اس کے اکارڈنگلی جو آپ کی سکلز ڈیولپ ہو چکی ہیں، یا آپ کا جو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی مینجمنٹ یا آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز یا جو بھی آپ کی کوالٹیز ہوں گی اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ اس میں بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ نیکسٹ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوسٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی، جیسے جیسے آپ کے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے آپ کی سکلز جو ہیں وہ پالش ہوتی چلی جاتی ہیں، تو انسان اپنی لیولز کو امپروو کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی ڈریم جاب جو ہے وہ کیا ہے۔ مثلاً آپ جو ہے اتنی زیادہ سٹرگل کرنے کے بعد کس ایک فائنل ڈیسٹینیشن کے اوپر جانا پسند کرتے ہیں، تو یہ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ what is your dream job۔ تو یاد رکھیے گا ہر بندہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر ایک ڈریم پوزیشن جو ہے اس کو بنا لیتا ہے، اور وہ اس کی ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، اور ہر انسان اس آئیڈیل سچویشن کو اچیو کرنے کے لیے صبح شام دن رات جو ہے وہ محنت کرتا ہے۔ تو جب بھی ایک انٹرویو لینے والا انسان جو ہے وہ آپ سے، یعنی انٹرویو دینے والے انسان سے جب یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ کی جو کوئی بھی جو ڈریم جاب ہے یا ڈریم پوسٹ جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ اپنے ویژن کو، آپ اپنے ایم کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر۔ اس کے بعد یہ کہ وائی ڈڈ یو لیو یور لاسٹ جاب، یعنی آپ یہ بھی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ جو ہے وہ اس کرنٹ جاب کے لیے جو ہے کیوں اپلائی کر رہے ہیں، یا ابھی آپ اپنی کرنٹ جو پوزیشن ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ بات وہی ہو رہی ہے، لیکن جو سوال ہے اس کے ورڈز کو تھوڑا چینج کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی لاسٹ جاب جو تھی اس کو کیوں چھوڑا۔ تو یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے وہ اب بہتر سے بہترین کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ بہترین کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اس بہترین کی کوشش کے دوران وہ اپنی تعلیم کو، اپنے تجربات کو اور اپنے اخلاقیات کو بہتر اور سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کی علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے تجربات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لرننگ جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے، تو
یقیناً وہ بہتر سے بہترین کی جستجو جو ہے وہ تکمیل کے مراحل کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی اور بینیفیشری جاب جو ہے وہ اس کو گین کر سکے، اس کو حاصل کر سکے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر ایک انسان اپنی پریویس جاب کو چھوڑتا ہے تو وہ اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ اب اس کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے اور اس کے پاس ایک نئی اپرچونٹی، ایک نئی راہ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اس نئی راہ، اس نئی اپرچونٹی کو اویل کر کے اپنے لیے مستقبل کی بہترین راہیں جو ہیں اس کے اوپر چلنے کا مطلب چلنے کی امید رکھتا ہے، اور یقیناً وہ اسی طرح ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک کامن کوسچن ہے جو پوچھا جاتا ہے کہ کسی بھی انٹرویو لینے والے کی طرف سے انٹرویو دینے والے کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی سب سے زیادہ جو بڑی ویکنس ہے وہ کیا ہے۔ تو ویکنسز کی بات جب ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ٹائم کی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہو سکتا، اسپیسیفک ٹائم کے اندر اپنے کام کو کرنے کی مہارت نہیں رکھ سکتا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کام کی برڈن کی وجہ سے اس کام کے ورک لوڈ کو مینیج نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کی ڈیفرنٹ قسم کی ویکنسز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں اپنی اس طرح کی ویکنسز کے اوپر۔ یاد رکھیے گا کہ اپنی کمزوریوں کا اعادہ کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ جب آپ اپنی کمزوریوں کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ اس سٹیج پر ہوتے ہیں کہ آپ ان کمزوریوں کو جو ہے اپنی مضبوطی اور طاقت جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اندر موجود کمیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور وہ ہمیشہ سپیریٹی کے اس میں ہوتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں، اور وہ خود کو بہت زیادہ سپیریئر تصور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سپیریٹی جو ہے ان کو جو ہے وہ مطلب آخر کار جو ہے وہ تنزلی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ ایک بہت ہی گریٹسٹ ویپن ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اپنی ویکنسز کو آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر ان آئیڈینٹیفائڈ ویکنسز جو ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ایک کامن کوسچن جو ہے وہ کسی بھی انٹرویو کے اندر جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی جاب سے ریلیٹڈ انٹرویو ہو، یا وہ کسی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، یا آپ کے کسی ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ہو۔ تو یہ ایک کامن کوسچن ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کوسچن ہے کہ ایک کوسچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹیل می اباؤٹ اے ٹائم یو فیلڈ۔ یاد رکھیے گا کہ انسان اپنی زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز پہلی دفعہ ہی جو ہے وہ حاصل کر لے۔ انسان کے اندر جو سیکھنے کا مرحلہ ہے وہ ہمیشہ تب ہی تکمیل کی طرف جاتا ہے جب وہ ناکامی جو ہے اس کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب ناکامی آپ کی زندگی کا حصہ بنتی ہے تو آپ کو کامیابی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کلیئر سی بات ہے کہ آپ اپنے اس ویکنسز کو، یعنی آپ کسی بھی کام کو کرتے ہیں اور پہلی دفعہ اگر آپ کرتے ہیں تو میں بھی کہ آپ اس کام کو اس طرح سے نہ کر سکتے ہو جس طرح آپ نے اس کو پلان کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک اچھی اپروچ بھی ہے، ایک اچھی اپرچونٹی بھی ہے کہ آپ اس کام کو دوبارہ کریں، اس کے بعد پھر تیسری بار کریں۔ یعنی آپ ایک کام کو جتنی دفعہ کرتے جائیں گے وہ کام اتنا ہی زیادہ کوالٹی وائز بھی بہتر ہوتا چلے جائے گا اور ریفائن بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو ناکامی کے چانسز جو ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ میں اس کام کو کرتے ہوئے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، بے شک آپ ہزاروں دفعہ اس کام کو کرتے ہوئے ناکام ہو جائیں، لیکن ایک کامیاب شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے پیچھے ایک ناکام ہسٹری لے کر آتا ہے، اور اسی ناکامی سے وہ انسپائر ہو کر مسلسل جستجو کرتا ہے، اور جتنی زیادہ وہ جستجو کرتا ہے اس کے کام کے اندر کوالٹی آتی ہے اور امپروومنٹ ہوتی ہے، اور آٹومیٹکلی جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے کوسچنز کے اندر آپ کی سٹرگل کے اوپر پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کس حد تک سٹرگل کی، اور ایٹ لاسٹ آپ نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا یا نہیں کیا۔ اور موسٹلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ جتنی بھی ٹرائی کرتے ہیں تو ٹرائی اگین، کہ اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں تھیں۔
بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز موجود تھیں لیکن آپ ان کوالٹیز کو جانتے نہیں تھے. سیکنڈ اٹیمپٹ میں، تھرڈ اٹیمپٹ میں، فورتھ اٹیمپٹ میں جب آپ ان صلاحیتوں کو جیسے جیسے اپنے اندر اجاگر کرتے چلے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ کام جو ہے سکسیس کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ کوسچن ایک کامن سا کوسچن ہے جو کہ پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد کین یو ایکسپلین وائی یو چینج یور کیریئر پاتھ. بعض اوقات ایسا بھی ہوا اور مجھ سے بھی کچھ میرے اپنے اسٹوڈنٹس اور دوست احباب جو ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم اپنا کیریئر جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ بالکل ضروری بھی ہے. آپ کو جب نظر آتا ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں کافی ٹائم سے اسٹرگل کر رہے ہیں لیکن آپ کو اگر اچیومنٹ نہیں ہوتی یا آپ اس کو اچیو نہیں کرتے تو یاد رکھیے گا اپنی کمیوں، اپنی کمزوریاں جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. کیریئر کو چینج کرنے سے پہلے آپ اگر اپنے اندر موجود کمیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اگر اس کو بہتر کرنا شروع کر دے تو کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنا کیریئر جو ہے وہ چینج کرنے کی نوبت نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کو ضرورت محسوس کی جائے گی. تو یقیناً اس طرح کے کوسچن جو ہے وہ بھی پوچھے جاتے ہیں کسی بھی انٹرویو کے اندر. اس کے بعد جو ایک کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب یور کو بوس، اور جو آپ کے کو ورکر اور جو بوسز ہوتے ہیں آپ ان کو کس طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ باس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو کانسیپٹ جو ہیں وہ آتے ہیں. ایک جو ہے وہ آٹوکریٹک جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں. تو لیڈرشپ کی ہم بات کرتے ہیں چونکہ ایک باس جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹیم کا لیڈر ہوتا ہے اور وہ لیڈ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی ایک باس یا ایک لیڈر جو ہے وہ کوئی ٹف قسم کے یا سخت قسم کے اسٹرک جو ہے وہ انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ کی یا آپ کے باس کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر یا اس ان کی مینٹلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی اپروچ کو لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. تو جیسا آپ نے آبزرو کیا آپ بنا کسی خوف و خطر کے اس چیز کو ڈسکرائب کر دیں کہ بھئی آپ کے جو باسز تھے وہ آٹوکریٹک نیچر کے تھے، مطلب وہ حکمیہ معاملات کو لے کر چلتے تھے، یا وہ ڈیموکریٹک تھے کہ آئیں ہم مل کے کام کرتے ہیں، آزادی دینے والے تھے. تو فیل فری ہے، بالکل بھی اس میں ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی. آپ اس چیز کو ڈسکرائب کریں. اس کے علاوہ آپ اپنے کو ورکرز جو ہوتے ہیں، اپنے ساتھ آپ کے کام کرنے والے کولیگز ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈسکرائب کریں اور ڈیفینیٹلی کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ ایک آزاد مائنڈ کے مالک ہیں. تو آپ بتائیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ اچھی ہے آپ کے کو ورکرز کے اندر اور کون سی چیز جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے. یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت ساری آپ کے مائنڈ کے اندر جو سوالات ہوں گے وہ کلیئر ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ٹاپک اور کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.